لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد اولئک یہی لوگ الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی بالآخرت آخرت کے بدلے میں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خرید لی فلا بس نہیں یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون بس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اس آیت سے قبل کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ذکر تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کہ اللہ کے کچھ احکام کو مان لینا کچھ کو چھوڑ دینا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے اس آیت میں بیان کیا کہ کیا وجہ ہے کہ کس وجہ سے اللہ کے بعض حکم مان لیے جاتے ہیں بعض کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، یعنی دنیا کے لیے اللہ کے احکامات کو چھوڑا جاتا ہے کہ جہاں پہ صحیح لگتا ہے یا دنیاوی معاملات میں ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے لیے نقصان ہے تو وہاں پر بندہ اللہ کے حکم کو مانتا رہتا ہے، اور جہاں پہ اس کو اپنی دنیا میں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم میرے آڑے آ رہا ہے، میرے کام کے، میرے کاروبار کے، دوسرے معاملات کے، تو پھر وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہی بیان کیا کہ دنیا کے لیے دنیا کو پسند کیا، آخرت کو چھوڑ دیا، اور دنیا کو پسند کرتے ہوئے اللہ کے بعض حکم کو مانا ہے اور بعض کو چھوڑ دیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے کہ قیامت کے دن اللہ کا عذاب کم نہیں ہوگا۔ یہود یہ بات کہتے تھے کہ ایک وقت کے بعد عذاب اتنا ہلکا پڑ جائے گا کہ لوگ اس کے عادی بن جائیں گے اور ان کو وہ محسوس ہی نہیں ہوگا۔ تو اس مذہب کا یا اس نظریے کا بھی رد ہے کہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور جہنم میں یہی ایک چیز ہوگی جو بڑھے گی وقت کے ساتھ، یعنی وقت کے ساتھ عذاب بڑھے گا نہ کہ کم ہوگا، اور نہ مدد ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آگ والے مالک کے پاس جائیں گے جو جہنم کا نگران فرشتہ ہے، اس کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اللہ رب العزت سے کہو کہ اب ہمیں موت دے دے، بہت ہو گیا عذاب، ہمیں بہت عذاب پہنچ چکا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ ایسا نہیں ہے، انکم ماکثون تم ہمیشہ یہاں پہ ٹھہرو گے، یہاں ہی رہو گے۔ پھر وہ دوسرے فرشتوں کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ ہفتے میں ہمارے لیے ایک دن چھٹی ہونی چاہیے یا عذاب کم ہونا چاہیے، یعنی ایک دن ہمارے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، اللہ سے دعا کیجیے۔ تو وہ فرشتے بھی کہیں گے کہ ہم دعا نہیں کریں گے، تم خود اللہ سے دعا کر دو کہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس دن کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اگلی آیت وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتَيْنَا ہم نے عطا کی موسیٰ کو الکتاب کتاب وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی وَقَفَّيْنَا اور ہم نے پے در پے بھیجے من بعدہ اس کے بعد بالرسل کئی رسول وقفینا من بعدہ بالرسل اور اس کے بعد ہم نے پے در پے کئی رسول بھیجے وآتینا اور ہم نے دی یا عطا کی عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم کو مریم کے بیٹے عیسیٰ کو البینات واضح نشانیاں وآتینا عیسیٰ بن مریم البینات اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دی وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کو قوت بخشی اس کو عیسیٰ بن مریم کو وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کو قوت بخشی بروح القدس پاک روح کے ساتھ روح القدس کے ساتھ وَأَيَّدْنَاهُ بروح القدس
اور ہم نے اس کو روح القدس کے ساتھ قوت بخشی۔ افکلما، کیا جب کبھی جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسول، کوئی رسول، بما، اس چیز کے ساتھ، لا تہوا، نہیں تم چاہتے، یا لا تہوا، نہیں چاہتے، نہ چاہتے، انفسکم، تمہارے نفس۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوا انفسکم، کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا تو جس چیز کو تمہارے نفس نہیں چاہتے، تو استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقاً، پھر ایک فریق کو یا ایک گروہ کو، کذبتم، تم نے جھٹلایا، وفریقاً، اور ایک فریق کو، تقتلون، تم قتل کرتے رہے، ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، پھر ایک فریق کو تم نے جھٹلایا اور ایک کو تم قتل کرتے رہے۔ اس آیت کے شروع میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات۔ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب تورات ہے، اور موسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں بڑے نبی تھے، سب سے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی ہے۔ یہود مخاطب ہیں، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر اس کے بعد بھی بنی اسرائیل سے پے در پے رسول آتے رہے، کئی رسول آئے، اور آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھی واضح نشانیاں دی۔ وہ نشانیاں کیا تھی؟ سورہ آل عمران میں اور سورہ مائدہ میں ذکر ہے، جو عیسیٰ بن مریم کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیے تھے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے، مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتا، ایسے ہی اندھے کو اور جو کوڑی کا مرض تھا اس کو صحیح کر دیتے، اور لوگوں کو یہ بتا دیتے تھے کہ تم نے کیا کھایا ہے، کیا ذخیرہ کیا ہے۔ تو آگے اللہ نے ذکر کیا کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سارے کام اللہ کی اذن کے ساتھ ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو یہ واضح نشانیاں عیسیٰ بن مریم کو اللہ رب العزت نے عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، پھر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قوت بخشی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ آپ بچپن میں بولنے لگے، اور اسی طرح یہود نے جب آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، نہ قتل کیا نہ سولی دیا بلکہ شبہ ڈال دیا گیا۔ تو اللہ نے بالروح القدس کے ساتھ عیسیٰ بن مریم کی مدد فرمائی ہے کہ زندہ آپ کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر جب تمہارے پاس کوئی نبی آتا، بنی اسرائیل کو، یہود کو کہا گیا کہ تم نے پھر اس کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، بلکہ تکبر کیا، یہ کیا باتیں نبی کرتے ہیں، کیا ہمیں سمجھاتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ دنیا کیسے گزارنی۔ تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک فریق کو جھٹلایا اور ایک کو قتل کیا۔ سارے انبیاء کرام کو، رسل کو وہ جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے واضح معجزات کے ساتھ اور ان کے مستقل رہنمائی کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، لیکن سب کو جھٹلایا اور نبیوں کو قتل بھی کیا۔ بعض بنی اسرائیلی روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے 40 یا 50 ہزار کے قریب آتا ہے کہ اتنے نبیوں کو قتل کیا تھا، رسولوں، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو زہر دیا گیا، اور مرض الموت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آج بھی مجھے اس زہر کا اثر ہے جو یہود نے دیا تھا۔ تو پھر ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک کو قتل کر دیا۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو، یہود کو، جن کا ذکر کیا، بڑی نشانیاں ان کی رہنمائی کے لیے، ان کے مستقل انتظام فرمایا، تو انہوں نے ہر انتظام کو کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ تو پھر دنیا کے لیے یہ کام کیے ہیں کہ اللہ کے بعض احکامات کو چھوڑ دیتے تھے اور بعض کو مان لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.